السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی پاکیزگی کو بیان کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. دنیا کائنات میں کوئی ایک ذرہ ایسا نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرتی. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. لیکن تمہیں ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں آتی. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. یقیناً وہ اللہ تعالیٰ بڑا حلیم ہے، بردبار اور معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے، رازق ہے، مدبر الامور ہے. بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء ہادی کائنات امام الرسل خاتم النبیین سید الاولین والآخرین جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اپنے گھر میں فجر کے وقت آنے کی توفیق دی، باجماعت نماز پڑھی اور خوبصورت قاری صاحب کی تلاوت سنے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ آنا قبول کر لے اور اس کو قیامت کے دن ذریعہ نجات بنا.
سچی بات ہے کہ آپ بھی مشاہدہ کرتے ہوں گے تو ہر آئے دن کوئی نہ کوئی بندہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. یہ بابا صدیق فوجی، میں جب بھی ڈاکٹر صاحب کی دکان سے گزرتا ہوں، کیونکہ میرا معمول تھا بڑے عرصے سے، جب بھی گزرتا ہوں وہ کرسی پہ بیٹھے ہوتے تھے، اور اب چند دنوں سے میں گزرتا ہوں تو وہ نظر نہیں آتے، اور میں ان کے لیے اللہم اغفر لہ پڑھتا ہوں جب گزرتا ہوں. اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے. ہم نے بھی یہاں نہیں بیٹھے رہنا، یہ دنیا فانی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کل من علیہا فان، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، اللہ رب العزت کا پاکیزہ چہرہ ذات باقی رہے گی. ان آیات کے اندر یہ جو بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے 44، اللہ اگر توفیق دے گھر میں جا کے اس کا ترجمہ اور تفسیر مزید پڑھنا. 44 نمبر آیت ہے، 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل ہے. اللہ فرماتے ہیں زمین اور آسمان، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان، ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور آگے اللہ نے اور وضاحت فرما دی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کائنات میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرے. پانی کے قطرات سبحان اللہ پڑھتے ہیں، کنکر چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کے سبحان اللہ پڑھتے ہیں، درختوں کا ایک ایک پتا سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ در و دیوار بظاہر ہمیں مردہ نظر آتے ہیں، لیکن شیء ان کے اندر یہ بھی شامل ہے. اگر تھوڑا سا آپ کا مزاج ہو گرامر کا، ظاہر عربی گرامر تو سب نہیں جانتے ہوں گے، لیکن میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جس طرح انگریزی میں ہوتا ہے نا دس اور دیٹ اور ہی اور شی ہوتا ہے، یہ اور وہ، ہی شی جاندار کے لیے بولا جاتا ہے، اور دس اور دیٹ بے جان چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے. معنی تو وہی ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں میم الف ما یہ اسماء موصولہ میں سے ہے، اس کا معنی جو چیز، اور ایک ہے میم نون من، یہ بھی اس میں موصولہ ہے اسماء موصولہ میں سے، اس کا معنی بھی جو چیز ہے. ماں کا لفظ بے جان چیزوں کے لیے اور من کا لفظ جاندار چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے. اللہ نے دونوں لفظ قرآن میں استعمال فرمائے، اور شیء کا لفظ بول کر بالکل معاملہ ہی صاف کر دے. شیء ایسا لفظ ہے جو دنیا کائنات کی ہر چیز پر بولا جاتا ہے، زندہ ہو چاہے مردہ ہو. اللہ کہتے ہیں کائنات کا کوئی ذرہ ایسا ہے ہی نہیں جڑا ساری تصویر نہ بیان کرتا ہوئے، جڑا سبحان اللہ نہ کہندا ہوئے. اگے اللہ فرماتے ہیں کہ تانوں انہاں دی بولیاں دی سمجھ نہیں آندی. یہ پرندے بولتے ہیں، یہ کوا بولتا ہے، یہ چڑیا بولتی ہے اپنی اپنی بولی میں. دنیا کائنات کی ہر چیز سبحان اللہ کہتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ حیران ہوں گے، میں صحیح بخاری کی حدیث پیش کرنے لگا. صحیح بخاری کی صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَشْبِيهَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُوكَلُ، البتہ تحقیق ہم سنا کرتے تھے ان کانوں سے. لام بھی حرف تاکید، قد بھی حرف تاکید، اور کنہ جمع کیسے گئے، ایک دو بندے نہیں کہتے، ہم سب جتنے صحابہ کرام ہیں جب ہم کھانا کھاتے کنہ نسمع، ہم ان کانوں سے سنا کرتے تشبیہ الطعام وہو یوکل، جب ہم کھانا کھاتے تو کھانے کا ایک ایک لقمہ بھی سبحان اللہ کہتے. یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ مطلب ہے روٹی دا ایک ایک لقمہ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں. اسی ساری روٹی کھا جانے ہیں تو سانوں کو تصویر کا خیال ہی نہیں آئے. اللہ اکبر، دسترخوان لگا ہوا ہے، اور یہ بھی اللہ کا شکر کرے. میرے والد محترم شیخ الحدیث مولانا عبد الخالق سلفی رحمۃ اللہ علیہ، دعا کرے اللہ ان کی قبر میں کروڑوں رحمت نازل فرمائے. یہ ان کی تربیت ہے، انشاءاللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے اللہ کے فضل سے.
وہ کہا کرتے تھے، ایک بہت بڑے عالم دین غیر لوگ عالموں سے دین کی وجہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ پیار ان کا قبول کرے. وہ کہیں درس دیا تو گھر لے گئے، آج ناشتہ ہمارے پاس کرنا ہے، دسترخوان سجا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو حیثیت دی تھی، صاحب حیثیت تھے، دنیا کی ہر چیز دسترخوان پہ سجا دی. کہتے آئے حضرت کھانا کھائیں. بڑا قابل غور نقطہ ذرا خیال کر کہ وہ کہنے لگے چلو سب تسی بھی آؤ. میں میزبان نو کہنے لگے کہ جناب تسی بھی تشریف لے، آپ مل کے کھانے. تو انہوں نے رونا شروع کر دیتا. تو روئی جان کہنے لگے کی گل ہے، ساڈے آن دی خوشی نہیں؟ کہتے حضرت خوشی بڑی ہے، لیکن تسی فرمایا بھی میرے نال آ کے کھاؤ. اللہ جانتا ہے دسترخوان تے جنیاں چیزاں پہ نے، انہاں چوں میں کوئی چیز نہیں کھا سکتا. ڈاکٹر نے ساری منع کیتیاں نے، صرف چائے دا کپ وہ بھی چینی تو بغیر، اور میں کوئی چیز کھا ہی نہیں سکتا. تسی سارے کہو الحمدللہ، پھر کہو الحمدللہ. اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے کہ اللہ نے چلو ٹھیک ہے بیماریاں تھوڑی بہتیاں ہر وقت بندے نال ہی ہوندیاں نے، لیکن آج چلتے پھردیاں مسجد آنے نمازاں باجماعت پڑھنے کو رب دا تھوڑا شکر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سونیا ساڈے چ کوئی طاقت نہیں، ورنہ لکھاں لوگ ہون بھی بستر چ ستے ہوئے نے. یہ رب دا خاص فضل ہے کہ جنہیں سانو گھروں مسجد آن دی توفیق دے دیتی. نہ اسی برائی تو بچ سکنے ہیں ان دی توفیق تو بغیر، تو نہ اسی کوئی نیکی کر سکنے. لیکن صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ذرا میں سنان لگا کہ صحابہ کرام دا کیسا اللہ نہ تعلق سے کہندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت دے لوگوں، جڑا بندہ جدو کھانا کھاندا ہے کھانے دے ایک ایک لقمے تے اور پانی دے ایک ایک گھٹ تے الحمدللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، نالے کھانا کھا دی جاندے تے نالے الحمدللہ پڑھتا ہے. صحیح مسلم دی حدیث سے اللہ اس بندے تے راضی ہو جاتا ہے، اس بندے تے راضی ہو جاتا ہے. اسی مکمل کھانا کھا جانے ہیں تے چلو دوران کھانا کدی الحمدللہ یاد نہیں رہا، تے کم از کم کھانا کھان تو بعد تے اللہ کا شکر کرنا چاہیے نا. میں ایک دعا پڑھ لگا، جامع ترمذی دے اندر صحیح حدیث ہے. یہ دو فائدے نے کہ شکر بھی ادا ہو جاندے تے جڑا بندہ اے دعا پڑھ دے نا اللہ ان دے گزشتہ گناہ بھی سارے معاف کر دے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. یہ لفظ ہے، میں پھر پڑھتا ہوں. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے یہ کھانا مجھے میسر کیا ہے، اور میری کوئی ایفرٹ نہیں اس میں، نہ میرا کوئی کمال ہے. میں نے تو حرکت کی ہے، برکت تو اللہ نے کی ہے، میرا کوئی کمال نہیں. کھانا بھی عطا کرنے والا اللہ ہے. اور میرے ویرو دوستوں ذرا غور کرنا کہ کھانے کو ہضم کرنے والا بھی اللہ ہے. کئی بندے کھانا کھاتے ہیں لیکن وہ جرم بدن نہیں بنتا، ہضم نہیں ہوتا. دنیا کا ایک بڑا بادشاہ تھا، اس نے اپنے مشیر کو کہا، وزیر کو، کہ پانی دے کے، بڑے سخت گرمی تھی، ایک گلاس پیش کیا. بڑی پتہ کی بات ہے، توجہ کرنا ذرا. بہت بڑا بادشاہ پانی کا گلاس پیش کیا بٹ ادب کے ساتھ، لیجیے جناب. اور ساتھ کہنے لگا پانی پیا نا؟ کہ اے بادشاہ سلامت، پانی پینے سے قبل ایک چھوٹا سا سوال اگر آپ اجازت دیں تو. کہتے کریں. کہنے لگا بادشاہ سلامت، بہت بڑے بادشاہ ہو، بڑی پیاس ہے، گرمی کی شدت ہے، اگر تمہیں مول پیسوں سے یہ پانی خریدنا پڑے کتنے کو پیسے دے دو گے؟ تو جو ہے سر کتنے کو پیسے دے دو گے؟ پیاس بڑی لگی سی شدید، تو گرمی کا موسم سی. بادشاہ سمجھ کہنے لگا جی ادھی بادشاہ دے دے گا. کتنی؟ آدھی بادشاہ دے دوں گا اس پانی کے لیے. پانی پیا، برتن واپس کرنے لگے. کئی بندے گل کرنے کا بڑا طریقہ ہوتا ہے نا، کئی شاگرداں اپنے باس نال گل کرنا بڑا طریقہ ہوتا ہے.
وزیر مشیر بھی سارے ایک جہ نہیں ہوتے نا. کہتے بادشاہ سلامت اگر اجازت ہوئے تو ایک سوال کر سکنا ہو, پانی پی لے. کہتے کرو. کہتے بادشاہ سلامت یہ پانی کا گلاس آپ نے پیا ہے, اللہ یہ جسم میں چلا گیا, ایک کچھ حصہ جزو بدن بن جائے گا, اور ان کا کچھ حصہ فضلے دی شکل اندر پیشاب دی شکل جو باہر آندا ہے. یہ رب دا سسٹم ہے. اگر اللہ نہ کرے تو تیز پیشاب آیا ہوئے تو پیشاب بند ہو جائے, پیشاب بند ہو جائے, تو پھر تسی کنے کو پیسے دے دو گے؟ انہیں تھوڑی جی توجہ کر کے کہنا میں ساری بادشاہ دے دیں, ساری بادشاہ. کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ تیری حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی ہے. اللہ نے ہمیں ہزاروں کروڑ نعمتیں دی ہیں, ہم کھاتے جاتے کبھی اللہ کا ذکر نہیں سوچتے ہم کہ دینے والا کون ہے. یہ پانی اللہ کہتے ہیں, میں قرآن میں اللہ رکھا ہے, سورہ ملک کی آخری آیت پڑھے, اللہ نے چیلنج کیا پوری دنیا کو, اے دنیا والو اگر یہ پانی میں گہرا کر دوں, میں نیچے